جی السلام علیکم۔ میرے اس ویلاگ کا مقصد سینئر صحافی اور اینکر پرسن عمران ریاض خان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں کچھ ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوئے جو کہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی خوفناک ہیں، اور اس کے بعد ان کے بارے میں چند خبریں بھی آئیں۔ پاکستان کے سینئر تحقیقاتی صحافی جناب عمر چیمہ نے یہ رپورٹ کیا، اور سینئر تحقیقاتی صحافی اور ایڈیٹر وی نیوز وسیم عباسی صاحب نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ عمران ریاض خان ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ میرے اس ویلاگ میں میں اس حوالے سے تو بالکل بھی بات نہیں کروں گا کہ عمران ریاض خان اس وقت کہاں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا، اس پہ اشارتاً بھی بات کرنا، ان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنے کی ایک مطلب اس میں صورت نکل سکتی ہے، تو میں اس حوالے سے احتیاط سے برتوں گا۔ لیکن چند حقائق جو پچھلے کافی دنوں سے میرے نوٹس میں آ رہے تھے، لیکن چونکہ مکمل بات نہیں تھی اور میری بات نہیں ہو سکی کسی متعلقہ بندے سے آن دا ریکڈ، تو میں پھر اس کو رپورٹ نہیں کر رہا تھا، اور وہ جو اطلاعات آ رہی تھیں وہ یہی تھی تقریباً کوئی 2 ہفتے سے زائد وقت سے اسلام آباد سے ایک بہت سینئر صحافی جو ہیں انہوں نے مجھے انیشلی انفارم کیا، اور پھر اس کے بعد 1-2 جگہوں سے اور بھی پتہ لگا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ جو لفظ استعمال کیا گیا ایک جانور کا اس کی طرح پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وہ تو میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ پچھلے دن میں نے استعمال کیا تو دوست اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ سونگتی پھر رہی ہے اور وہ ڈھونڈ رہی ہے عمران ریاض خان کو، اس لیے کہ دا ٹاپ مین جب بھی کہا جاتا ہے سعودی پاکستان میں، اس سے مراد آرمی چیف ہوتا ہے، کہ ان کا حکم ہے کہ اس کو فکس کرو اور کسی بھی طریقے سے ڈھونڈ کے نکالو۔ خبریں ان کے بارے میں یہ تھی کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور وہاں پہ پولیس ان لائک دا پنجاب پولیس تھوڑی سی پروفیشنل پولیس ہے اور انڈیپینڈنٹ پولیس ہے، تو ان کو اس طریقے سے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان کو حراست میں لیا جا سکے۔ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ حراست میں رہ چکے ہیں، بلکہ جب آخری مرتبہ وہ حراست میں گئے عمران ریاض خان، تو ان کی جب بازیابی ہوئی اس اغوا سے، غیر قانونی اغوا سے، تو ان کی حالت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت ہی قابل ترس اور قابل رحم حالت تھی۔ ان کو بہت ہی برے حالات میں رکھا گیا، وہ بولنے تک کے قابل نہیں تھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے ہاں جو رائے کا اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے، اس کو مطلب ہے کہ ایک دشمنی، ایک ذاتی دشمنی سمجھ لیا جاتا ہے، اور ذاتی دشمنی کی حد تک جایا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر آپ کے بارے میں اسپیسیفکلی بات نہیں بھی کر رہا، تو چونکہ آپ کے پولیٹیکل ماسٹرز کے خلاف بات کر رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ میرا دشمن ہے۔ یہ حالات ہے نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کے، کہ اگر کوئی بندہ نون لیگ کی قیادت پہ تنقید کر رہا ہے، تو جو نون لیگ سے ایسوسیٹڈ جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ختم کر دینا ہے۔ حد ہے ویسے یہ بات بھی، لیکن بہرحال تو کافی دنوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ آئی ایس آئی کی ٹیم جو ہے وہ پیچھے ہیں، وہ ڈھونڈ رہی ہیں عمران ریاض خان کو، کسی بھی طریقے سے ان تک پہنچنا چاہتی ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہیں، ان کو فکس کرنا چاہتی ہیں۔ فکس کرنے سے کیا مراد تھا میں اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال مجھے آج کے دن بھی کسی ایک نے صاحب نے یہ کہا کہ فکس کرنے سے مراد ان کو مار دینا ہی ہے۔ بہرحال اب یہ سب صورتحال چل رہی تھی، تو اس دوران جو ہے پچھلے 2 دنوں میں ان کے ویلاگ وغیرہ کے کرنے کے انداز میں کوئی فرق آیا، تو اس کے بعد آج 2 سینئر صحافیوں نے جو خبر دینے کے حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، معتبر لوگ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا اپنے ویلاگز میں، عمر چیمہ صاحب نے اور وسیم عباسی صاحب نے، کہ جو عمران ریاض ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب یہ صورتحال بڑی ہی جو تھی وہ سنجیدہ تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ کنسرنز ہیں جب سے ارشد شریف بھائی کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے، اور عمران ریاض جو ہے وہ چند لوگوں کے، آپ کہہ لیں کہ وہ بندوق کی نشست پہ رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اوپنلی کھل کے ایک جماعت تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے اوپر پروفیشنل حوالوں سے بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ میں تو خیر دیکھتا ہوں، چاہے وہ یو کے ہو، برطانیہ ہو، جہاں بڑے بڑے سٹینڈرڈز ہیں جرنلزم کے، چاہے امریکہ ہو جہاں پہ بھی بڑی ایتھیکل جرنلزم کی بات ہوتی ہے، لیکن شعبہ صحافت سے وابستہ لوگ، مطلب روٹین کے رپورٹرز نہیں، لیکن وابستہ لوگ جو میڈیا کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کی سائڈز لیتے ہیں، حق میں خلاف کرتے ہیں بات، اور وہ ڈکلیئرڈ ہوتا ہے۔ اب عمران ریاض خان کوئی چھپ کے تو نہیں کر رہے نا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی، مطلب وہ اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں وہ مطلب ان کا ایک پرسنل معاملہ ہے۔
اور میڈیا سے ایسوسیٹڈ بہت سارے لوگ مطلب کیا کیا کر جاتے ہیں، لوگ کیا کیا مفادات بھی لے لیتے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ دوسرے کے اوپر صرف اس کے پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری، تو ابھی یہ بڑا ایک تجسس پیدا ہوا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ خدا کرے خیریت سے ہوں، کیونکہ جس طریقے سے آئی ایس اے پیچھے لگی ہوئی تھی کوئی بہت بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی اس چیز کی کنفرمیشن ہوئی ہے، جو عمران ریاض کے ساتھ مطلب منسلک جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک اٹیک کیا گیا ہے، ایک حملہ کیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان جس جگہ پہ رہ رہے تھے، پاکستان کے اندر ہی جس جگہ پہ رہ رہے تھے، وہاں پہ اٹیک کیا گیا، اور بڑا ویل پلانڈ اٹیک تھا، اور ان کو لیکن وہ کسی بھی طریقے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے نکلنے سے میں کامیاب ہو گئے، اور اب وہ ایک محفوظ مقام کے اوپر ہیں۔ وہ مقام کہاں پہ ہے، جیوگرافیکل لوکیشن اس کی کیا ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر بات کرنا بھی بے وقوفی بھی ہے، اور یہ ایک انٹینشنل ایفرٹ ہو سکتی ہے کسی ایسے شخص کی زندگی کو ختم کرنے کی، زندگی کو نقصان پہنچانے کی، جس کے بارے میں خطرات سب کو پتہ ہے، جو پہلے سے فوج کی قید میں رہ چکا ہے، جو پہلے سے ظلم برداشت کر چکا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور میں خود بھی کرتا ہوں پریکٹس اس چیز کو، یہ نہیں کہ میں کوئی مبلغ یہاں بن رہا ہوں، میں بار بار مجھے جس کی بات سے جس کا اعتراض ہوتا ہے میں اس کی بات کو بیان کرتا ہوں، اور اس سے 100% ایگری ڈس ایگری کر دیتا ہوں، اپنی دلیل دیتا ہوں۔ عمران ریاض خان سے اگر شعبہ صحافت سے منسلک لوگوں کو اختلاف ہے تو اوپنلی کھل کے اس اختلاف کا اظہار کریں، وہ کہیں یہ بات بار بار، یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو صحافت کے اندر تو آپ یہ نہیں کر سکتے، بالکل کہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر خبر غلط ہے آپ خبر کو غلط ثابت کر دیں، اگر ان کا آرگومنٹ، ان کی دلیل غلط ہے، لیکن ذاتی دشمنی کہاں سے آ جاتی ہے؟ ایک دوسرے کو مروانے کی کوشش کرنے کی حد تک جانے والی بات نہیں آنی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر بعض لوگ جو ہیں نون لیگ سے وابستہ ٹرولز ٹائپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اس طرح کی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ دے آر پریئنگ فار ڈیتھ فار ہم، اور بہت ہی خوفناک، بڑی خطرناک صورتحال میں ہم لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم ارشد شریف کے اس کو مد نظر رکھیں تو یہ کتنی خوفناک بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال ارشد شریف کو بعد میں ان کو عمران ریاض خان کو بعد میں بتایا گیا، چند ان کے رابطے میں جو چند لوگ تھے، آفیشیل لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پہ آئی ایس آئی کی جس ٹیم نے ریڈ کیا اس جگہ پہ، اس شہر میں، اس مقام پہ، وہ مقام بائی دا وے یہ پشاور، بنوں اور یہ جو مین پختون بیلٹ ہے یہ بھی نہیں ہے، اور سوات کا نام بعض لوگوں نے لیا، سوات بھی نہیں ہے۔ بھارت تو وہ جو جگہ بھی تھی اس جگہ پہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس پہ جب ریڈ کیا تو مقصد جو ہے وہ 7 آلریڈی گرفتار شدہ 2 دہشت گردوں کو لے کے آئی تھی آئی ایس آئی کی ٹیم، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ شوٹ آؤٹ کے اندر سب کو مار دیا جائے، اور پھر یہ پیغام دیا جائے دنیا میں کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ پلان تھا، یہ آئی ایس اے کی پلاننگ تھی، اور یہ پلاننگ جو ہے مکمل طور پہ ناکام ہوئی، اس لیے کہ عمران ریاض وہاں سے تھوڑی دیر پہلے نکل گئے، اور جب نکلنے کا عمل تھا یا جہاں بھی وہ چھپتے چھپاتے رہے اس دوران وہ کچھ زخمی بھی ہوئے، لیکن اتنا زیادہ وہ معاملہ نہیں تھا۔ اب وہ بہتر ہیں، وہ بہرحال صحت کی بہتر حالت میں ہیں، اور فی الحال اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی ہے، محفوظ ہیں فی الحال آئی ایس آئی کی پہنچ سے، اور امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی رکھے، اور ان کو لمبی زندگی بھی دے، ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو محفوظ رکھے۔ ہمارا ان سے اختلاف ہے، رہے گا، اور اس کا اظہار کرتے رہیں گے، لیکن یہ وہی اختلاف ہے جو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، جو دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، اور گفتگو ہی میڈیا کا، صحافت کا حسن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھائی ارشد شریف جب پاکستان کے اندر ان کے حوالے سے مقدمات درج کیے جا رہے تھے، آئی ایس آئی مختلف جگہوں پہ جا کے ان کے خلاف مقدمات درج کروا رہی تھی، مختلف پولیس اسٹیشنز کو استعمال کیا جا رہا تھا، جو بعد میں جب وہ تحقیقاتی رپورٹ جو 2 پولیس کے اعلیٰ افسران نے کی، بائی دا وے ان پولیس افسران کو بھی بعد میں نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، تو ان پولیس افسران کو باقاعدہ پولیس کے لوگوں نے سامنے آ کے اعترافی بیان میں بتایا کس طریقے سے آئی ایس آئی کے افسران ان کو جو ہے زبردستی دھونس، اور مطلب ہے کہ زبردستی سے ان سے بھائی ارشد شریف کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات، پاکستان کے دشمن ہونے کے مقدمات جو ہے وہ درج کرواتے تھے، جب لیکن اس دوران بھی صاف ظاہر ہے کہ ان کے خلاف جو پروپیگنڈا جاری رہا ارشد شریف کے خلاف۔ ارشد شریف جب دبئی چلے گئے، دبئی جانے کے بعد بھی وہاں آئی ایس آئی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس وقت بھی پروپیگنڈا جاری رہا۔
اسی طریقے سے وہ کینیا چلے گئے، اس کو خیر بہت لو پروفائل رکھا گیا، میری ذاتی خیال میں کسی بندے کو بھی ان کے قریبی بندے کو پتہ نہیں تھا سوائے آئی ایس آئی ان کو جو فالو کر رہی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا افسوسناک ہے، اس چیز کے اوپر رونا آتا ہے ویسے کہ جب بھائی ارشد شریف کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد بھی جو ان کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی کیا گیا اور سوشل میڈیا پہ بھی کیا گیا اور آج تک کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ اگر کوئی دلیل سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی کو ارشد شریف کی زندگی کے کسی بھی کام سے، اس کے کسی فعل سے، اس کے کسی کرنے سے کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی موت کے لیے مطلب کیا جائے اور اس کو گالی نکالی جائے، اس کے مر جانے کے بعد گالی نکالی جائے۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ صحیح سمجھتے تھے اور صحیح سمجھ کر کیا۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، یقیناً ان سے بھی ہوئی ہوں گی، یہ ان کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لیکن ایک سنسیئر آدمی، ایک ایسا بندہ جو کہ کمیٹڈ تھا، اپنی جو بھی بات وہ سمجھتا تھا درست ہے، اس کے اوپر وہ کام کرنے والا بندہ تھا، لیکن اس کو نشانہ بنا کے مارا گیا۔ جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، میں آپ کے ساتھ صرف ایک آدھی چھوٹی سی بات شیئر کر کے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جو عمران ریاض بھائی کے حوالے سے ہو رہا ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں وہ محتاط رہیں۔ اکتوبر 2017 میں میرے اوپر اسلام آباد میں حملہ کیا گیا، پارا کے قریب آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر سے تھوڑا سا پہلے اردو یونیورسٹی کے سامنے، اردو یونیورسٹی سے بھی تھوڑا سا آگے جہاں پہ نیکٹا کا ہیڈ آفس جو ہے اس کی بلڈنگ بن رہی تھی، اور مجھے آئرن راڈ سے میرے سر کے اوپر اٹیک کیا گیا اور مجھے مارنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ چند مزدور جو وہاں پہ کام کر رہے تھے انہوں نے بچایا، اور میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ یہ کمانڈو ایکشن تھا اس طرح کا کہ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا، گاڑی مہران گاڑی تھی سوزوکی کی، شیشے اس کے اترے ہوئے تھے نیچے، اور جو کمانڈو ایکشن کیا گیا تھا وہ اس طریقے سے کیا گیا تھا، یقیناً یہ کیمروں میں وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو آئی ایس آئی والے ڈائریکٹ اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے ان کے پاس وہ مووی فلم آج تک موجود ہوگی، اگر وہ کبھی ریلیز کر دیں تو یقینی طور پہ وہ ایک ہالی ووڈ کی مووی کی طرح کا سین ہے کہ پیچھے سے جو موٹر سائیکل والے آتے ہیں وہ آگے آ کے میری گاڑی کے سلو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور موٹر سائیکل والا جو ہے وہ ڈرائیور والی سائیڈ سے آ کے باقاعدہ چلتی ہوئی گاڑی، تقریباً 40 سپیڈ ہوگی اس کی، اس کے اندر ہاتھ ڈال کے گاڑی بند کر کے چابی بھی نکال لیتا ہے، یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بحران گاڑی ہے تو اس کی چابی باہر بھی نکل سکتی ہے۔ آگے جو دو موٹر سائیکل والے آئے، خیر انہوں نے سلو کیا، گاڑی تھوڑی سی سلو ڈاؤن ضرور یقیناً ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے نکالا اور میرے پہ اس طریقے سے اٹیک کیا۔ اب اس مقصد میرا اس واقعے کو دہرانا نہیں تھا، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دا مومنٹ یہ واقعہ ہو رہا تھا، دا مومنٹ یہ واقعہ ہو رہا تھا، یہ سب ہے کہ میں تو ہاسپٹل چلا گیا، بے ہوش رہا کچھ ٹائم، پھر مطلب ہوش آیا، بہتر ہوا، صحیح ہوا، میرے جو زخم ہے مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بالکل ہیل ہو گئے ہیں، لیکن میرے سر پہ دونوں اطراف میں صاف ظاہر ہے کہ بڑھا ہوا ہے، اور وہ مجھے بعض اوقات پرابلم فیل ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز تو خیر نہیں ہوئی کہ کبھی مجھے میڈیکلی کچھ کرنا پڑے، جانا پڑے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ایک اچھا خاصا خصوصاً سردیوں کے موسم میں مجھے پرابلم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں صحافت کے حوالے سے کہ جس وقت دا مومنٹ یہ اٹیک ہو رہا تھا، اس کے صرف چند لمحوں کے بعد، مطلب ابھی میں شاید ہاسپٹل پہنچا ہوں گا اور جب خبر چلی ہوگی ٹی وی کے اوپر، تو چند لمحوں کے بعد جو ہے وہ صحافی اس وقت کیا کر رہے تھے، تو میں آپ کو ایک نام لیتا ہوں، مطلب ہے کہ چونکہ ریکارڈ پہ موجود ہے اور سارا اس کا جو فورینزک ایویڈنس ہے وہ محفوظ ہے، میں نے شیئر بھی کیا پاکستان میں اتھارٹیز کے ساتھ بعد میں، تقریباً 10 مختلف صحافی جو ہیں وہ مختلف پلیٹ فارم سے متحرک تھے، یہ سب لوگ جو ہے وہ کرنل لیاقت جو آئی ایس آئی کے تھے ان کے ساتھ ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے تھے۔ ان نون نام ہے، بات ایک نون نام میرے ذہن میں ہے، میں وہ لیتا ہوں، دردانہ نجم، ایک خاتون ہے، اور یہ اس وقت واٹس ایپ گروپس کا بہت رواج تھا، ہماری سینئر ہیں ماروی سرمد صاحبہ، ماروی سرمد ہماری بڑی بہنوں کی طرح محترم ہے، ایک لیجنڈری کریکٹر ہیں پاکستان میں، ہیومن رائٹس کے لیے بڑی سٹرگل ہے ان کی۔ ماروی سرمد صاحبہ نے ایک گروپ بنایا تھا ڈائیلاگ کے نام سے، اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے، تو اس طرح کے گروپ میں جو بھی چیز ہوتی ہے یہ سب ذرا کانفیڈینشیل ہوتی ہے، لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹی تھی۔ تو دردانہ نجم نے اس وقت اس گروپ میں میرے پہ اٹیک ہونے کے چند لمحے بعد، جب ابھی شاید میری پٹی تک بھی نہیں ہوگی، تو یہ لکھا تھا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا رنگ دیا جا رہا ہے، میڈیا پہ خبر چلی نا، تو انہوں نے لکھا یہ تو کوئی وہاں پہ اسٹریٹ فائٹ ہوئی ہے، تو اسٹریٹ فائٹ کے نتیجے میں یہ زخمی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور صحافی مختلف پلیٹ فارم سے مختلف بات لکھ رہے تھے کہ یہ ہوا ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک دو دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بعد میں ایک صحافی کو استعمال کر کے ایک اخبار میں خبر چھپی کہ جی یہ لڑکی کا معاملہ تھا، تو وہ لڑکی کو ملنے گیا ہوا تھا اردو یونیورسٹی، تو اس کو مار پڑ گئی، ٹھیک ہے۔
تو یہ صحافیوں کو آئی ایس آئی بہت برے طریقے سے استعمال کرتی ہے، اس پورے نیٹ ورک، اس پورے نیٹ، جب بھی کسی صحافی کے اوپر حملہ کرنا ہو، جب کسی کو ختم کرنا ہو، مارنا ہو، مجھے تو انہوں نے تقریباً مار دیا تھا، آخری جب اٹیک میرے اوپر وہ راڈ مارنے والا تھا تو اس وقت آ کے اس کو ایک مزدور نے پش کیا، اور خیر بعد میں کہانی تبدیل ہو گئی، معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا، اور آگے جو بھی ہے وہ ایک ہسٹری ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحافی اس وقت کس طریقے سے آئی ایس آئی کے ساتھ کرنل لیاقت کی پوری ٹیم میں کام کر رہے تھے۔ میں نے دردانہ نجم کی آپ کو مثال دی ہے۔ یہ مطلب بڑا افسوسناک پہلو ہے اس ساری بات کا کہ کس طریقے سے صحافی جو ہیں وہ پوری طرح ایک بریگیڈ بن جاتے ہیں آئی ایس آئی کی اور فوج کی، جب آئی ایس آئی اور فوج صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہی ہوتی ہے، ان کو کر رہی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے کمپین چلی مطیع اللہ جان کے خلاف، دوسرے صحافیوں کے خلاف۔ آپ دیکھیں کہ مطیع اللہ جان کا 30 سال کا اس سے زیادہ عرصے کا کیریئر ہے بطور صحافی، پروفیشنل صحافی کام کرنے کا۔ ثاقب بشیر صاحب جو ہیں باکمال صحافی ہیں، زبردست کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب وہ نون لیگ کے کیسز کی کور کیا کرتے تھے عدالت سے، پی ٹی آئی والے گالیاں نکالا کرتے تھے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور ابھی وہ جب پی ٹی آئی کے لوگ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے عدالت کے اندر تو اب اس کو رپورٹ کرتے ہیں، تو اب دوسری سائڈ ان کو کہتے ہیں صحافی نہیں ہے، وہ ایک لفظ نکالا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے وہ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باعزت لوگ، اپنی محنت سے کمانے والے لوگ، وہ لوگ جن پہ صحافت کے شعبے کو فخر ہو سکتا ہے، ان کو اپنا کام کرتے ہوئے پمت ہسپتال میں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سے اغوا کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ اور دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ مطلب یہ عزت ہے، ایک عام شہری کی کیا عزت ہوگی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دیکھے جاتے ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو صحافت کر رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسے نظام کے اوپر جس میں مطیع اللہ جان یا ثاقب بشیر جیسے صحافیوں کو پاکستان کے دارالخلافے سے ایک آئی ایس آئی کے چند جو ہیں وہ کتے مطلب غلیظ لوگ جو ہیں وہ اٹھا کے اس طرح سے اغوا کر کے لے جائیں۔ اس ملک میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر صاف ظاہر ہے کس طریقے سے میڈیا کے اندر سے سپورٹ فراہم کی جاتی ہے اس ظلم کو، اس جبر کو، اور یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی آئی ایس آئی بھی سٹیک ہولڈر ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آئی ایس آئی کا جو کام ہے بھائی وہ کام کرے، پوری دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، ایلیٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہیں، زبردست انفارمیشن کا کام کرتی ہے، انپٹ دیتی ہے، انپٹ دینا ان کا کام ہے، نظام کو چلانا، نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا ان کا کام نہیں ہے، لا انفورسمنٹ بن جانا ان کا کام نہیں ہے، پولیس کی ذمہ داری وہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے کامیابی سے کریں گے تو یہ آپ کی ناکامی ہوگی بطور ریاست، کیونکہ جو کام جس کا ہے وہ اسی نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی پولیس کا محکمہ اوورال کمزور ہو رہا ہوگا اگر آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ آئی ایس آئی نے کوئی کامیاب آپریشن بھی کر دیا ہے تو جس میں پالیسی کا جو عمل ہے وہ انوالو تھا۔ تو یہ مطلب عجیب صورت ہوتی ہے کہ پوری جو ایک صحافیوں کی بریگیڈ ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے آئی ایس آئی کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اور پھر فوج ظلم کرتی ہے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے آپ سے یہ خبر شیئر کی، میں نے کچھ بیک گراؤنڈ بھی اس کے ساتھ ڈالا، ان کی زندگی کو بہت شدید خطرات لاحق ہیں۔ ہمارے سامنے ارشد شریف کی شہادت کی مثال موجود ہے۔ میرے خیال میں آپ اختلاف، میں پھر رپیٹ کروں گا، خدا را آپ ایک دن میں 10 مرتبہ اختلاف کریں عمران ریاض خان سے، آپ کہیں آپ نہیں مانتے، آپ نہ مانیں کہ یہ صحافی بھی آپ کے نہیں کہنا چاہتے، نہ کہیں صحافی، لیکن خدا را ان کو قتل کرنے کا جو عمل ہے اس میں آئی ایس آئی کے دست و بازو تو نہ بنے۔ کیا کر رہے ہیں یار آپ لوگ؟ خدا کا نام مانے پلیز، یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ کہیں وہ صحافی نہیں، آپ کہتے رہے، آپ اس کی ہر دلیل کو غلط کہیں، آپ اس کی ہر خبر کو غلط کہیں، لیکن آپ آئی ایس آئی، فوج جیسے مجرموں کے، قاتلوں کے، پاکستانی شہریوں کے قاتلوں کے دستے بازو کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بڑی غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، اس کو رکنا چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کو زندگی دے، ان کو صحت دے، وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں، اور بالکل جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے وہ کرتے رہیں۔ ہمیں جب بھی ان سے اختلاف ہوگا ہم اس اختلاف کا زبردست طریقے سے اظہار کریں گے، اور یہ ہی صحافت کا حسن ہوتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔